بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ مولوی اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ مولوی مولا کی طرف سے نسبت ہے، یعنی مولا والا، یا نسبتی سے مولا کا الف واو بن گیا، جیسے کہ عیسیٰ سے عیسوی اور موسیٰ سے موسوی، ایسے ہی مولا سے مولوی۔ صوفی صوف سے بنا، جس کے معنی ہیں اون، چونکہ پچھلے صوفیہ کرام کمبل وغیرہ اونی سادے کپڑے استعمال کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب صوفی ہوا، یعنی کمبل پوش یا اونی لباس والے۔ یہ تو ان لفظوں کی تحقیق تھی۔ اب ان حضرات میں کیا فرق ہے، یعنی کہ مولوی اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم کے کچھ ظاہری معنی ہیں اور کچھ باطنی راز۔ اس کے ظاہری معنی پر بحث کرنے والا مولوی اور باطنی اسرار سے گفتگو کرنے والا صوفی ہے۔ دینی علم دو ہیں، علم ظاہر یعنی شریعت، علم باطن یعنی طریقت۔ شریعت کا عالم مولوی اور طریقت کا عالم صوفی ہوتا ہے۔ انسان کے اعضاء دو قسم کے ہیں، ظاہری ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ، اور باطنی دل دماغ وغیرہ۔ ظاہر کی اصلاح کرنے والا مولوی اور باطن کی اصلاح کرنے والا صوفی ہوتا ہے۔ مولوی وہ جو کلام کا منشا سمجھے، صوفی وہ جو کلام کا جذبہ پہچانے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا رب کو خبر نہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے؟ منشا کچھ اور بھی تھا۔ مولوی کہتا ہے کہ یہ سوال آئندہ گفتگو کی تمہید تھی، کہ وہ جواب میں عرض کریں کہ لاٹھی ہے، اور پھر رب فرمائے کہ اچھا اسے پھینک دو، تو وہ کلیم اللہ پھینکیں، وہ سانپ بن جائے، تاکہ اس لاٹھی کی تاثیر موسیٰ علیہ السلام یہاں ہی دیکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے یہاں پہنچ کر یہ تاثیر ظاہر ہو اور خود ڈر جائیں۔ صوفی کہتا ہے کہ اس کلام کا جذبہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وادی محبت میں نیا قدم رکھا ہے۔ ابھی اگر ان سے کوئی اجنبی بات یا گفتگو فرمائی گئی تو شاید انہیں اضطراب ہو۔ پہلے ان کی لاٹھی کا ذکر کیا گیا، جو ان کی عرصے کے ساتھ ان کے ساتھی تھی، تاکہ کلام سے وحشت نہ پیدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ آج مجھ پر یہ کرم ہے کہ خالق اپنی ہم کلامی سے مجھے نواز رہا ہے، تو کلام کو طول دینے کے لیے عرض کیا، مولا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام لیتا ہوں۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ رب یہ پوچھ لے کہ تم اور کیا کیا اس سے کام کرتے ہو، تاکہ اس بہانہ سے ساری زندگی اس کلام میں گزار دوں۔ جب اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی ہے تو جواب سننا ہی پڑے گا۔ وہ کلام کا منشا تھا اور یہ ہوا جذبہ۔ مولوی وہ جو بتا کر سمجھائے، اور صوفی جو دکھا کر مسئلے کو حل فرمائے۔ مولوی جس کی گفتار سے مسائل حل ہوں، صوفی وہ کہ جس کے دیدار سے منزلیں طے ہوں۔ مگر خیال رہے کہ ولی را ولی می شناست، مولانا فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیشانی یار، دوست کی پیشانی لوح محفوظ ہے، راز پنہاں می شود ذا آشکار، چھپے راز اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے۔ مولوی وہ جو دلائل سنا کر سائل کے مسائل میں تسلی پیدا کرے، اور صوفی وہ جو مطلوب تک پہنچا کر بذریعہ کشف تشفی کر دے، کہ جہاں دلائل کی ضرورت ہی باقی نہ رہے
مولانا فرماتے ہیں پائے استدلالیاں چوبیں بغد، استدلالیوں کے پاؤں لکڑی کے ہیں، پائے چوبیں سخت و بے تمکیوں بود، لکڑی کے پاؤں سخت کمزور ہوتے ہیں۔ مولوی وہ جو صاحب قال ہو اور صوفی وہ جو صاحب حال ہو۔ مولانا فرماتے ہیں قال را بے گزار مرد حال شو، قال کو چھوڑ اور مرد حال بن، زیر بائے کامل پامال شو، کسی کامل کے پاؤں میں پامال ہو جا۔ مولوی وہ جس پر عطاعت غالب ہو، صوفی وہ جس پر عشق غالب ہو، نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مولوی وہ جو شریعت کا کھلا ہوا راستہ طے کرے، صوفی وہ جو طریقت کا نہایت تنگ و دشوار اور پیچیدہ راستہ کو قطع کرے اور وہاں پہنچے جہاں سے نہ لوٹے۔ یہ حکم ہوا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے، یہ حکم ہوا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے، اور جو کوئی آ جائے تو پھر جانے نہ پائے۔ مولوی وہ جو اپنے کو سب پر ظاہر کر دے اور شور مچاتا سب کو بلاتا منزل مقصود کو جائے، صوفی وہ جو اپنے آپ کو چھپائے اور سوائے ارواح کے کسی کو نہ بلائے۔ گویا مولوی شاہی نشان ہے اور صوفی پردہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام سے دو علم ملے، ایک کو تو سب میں پھیلا دیا، دوسرے کو میں ظاہر کروں تو مارا جاؤں۔ مولوی وہ جو عبادات کا قالب تیار کرے، صوفی وہ جو عبادت کا قلب بنائے اور ان میں روح پھونکے۔ نماز کی شرائط ادا مولوی بتائے گا اور شرائط قبول صوفی سے معلوم ہوں گے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ مولوی جو ہے وہ ظاہر یعنی شریعت کے احکامات بتائے گا، اور صوفی جو ہے وہ انسان کی باطنی اصلاح فرمائے گا۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔